اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس پروگرام میں ہم حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم الشان تحریکات میں سے ایک تحریک جدید پر گفتگو کریں گے۔ ناظرین کرام، حضرت مسلم موعود خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جماعت احمدیہ نے بے شمار سنگ میل عبور کیے اور کئی فتوحات جماعت کے حصے میں آئیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور بے شمار فضلوں اور کارناموں سے پر تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں کئی عظیم الشان تحریکات کا آغاز فرمایا۔ انہی تحریکات میں سے ایک تحریک جدید بھی تھی۔ اس تحریک کا آغاز سن 1934 عیسوی میں ہوا۔ یہ وقت جماعت کے لیے انتہائی نازک تھا اور جماعت پر ہر طرف سے حملے ہو رہے تھے۔ دشمن اپنی پوری طاقت اور پوری قوت کے ساتھ حملے کے منصوبے بنا رہا تھا۔ ایسے نازک وقت میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس الہی تحریک کا آغاز فرمایا اور جماعت احمدیہ کی کشتی نوح کو نصرت الہی سے طوفان سے نکال کر امن میں لے آئے۔ ناظرین کرام، ہم اپنی اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے مکرم منصور احمد صاحب مسرور اور مکرم سید حافظ رسول صاحب۔ میں آپ دونوں کا آج کے اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ منصور احمد صاحب سے میرا یہ پہلا سوال ہے کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ تحریک جدید ایک الہامی اور القائی تحریک ہے۔ اس فکرے کی وضاحت فرمائیں اور اس تحریک جدید کا کیا پس منظر تھا، ہمارے ناظرین کے لیے اختصار کے ساتھ بیان کرنے کی آپ سے گزارش ہے۔ سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے متعدد موقعوں پر اور بار بار یہ فرمایا ہے کہ تحریک جدید ایک القائی تحریک ہے۔ دراصل القاء بھی الہام کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے تفسیر کبیر میں الہام کی 23 قسمیں بیان کی ہیں، اس میں سے ایک قسم القاء بھی ہے، اور آپ نے اس کا نام وحی خفی قلبی رکھا ہے۔ اس میں الفاظ نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ صرف دل پر اپنی منشا کا القاء کرتا ہے۔ سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ تحریک میرے ذہن میں بالکل نہیں تھی، اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تحریک میرے دل پر نازل ہوئی، لہٰذا یہ میری تحریک نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تحریک ہے۔ اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے تحریک جدید کی جو تفصیلات بیان فرمائی ہیں اپنے متعدد خطبات میں، اس تعلق میں آپ نے فرمایا کہ جو کچھ میں نے کہا یہ میں نے نہیں کہا بلکہ اللہ تعالیٰ نے میری زبان پر جاری کیا، اور آپ فرماتے ہیں کہ ایک لمحہ کے لیے بھی میں نے یہ نہیں سوچا کہ میں کیا کہوں، اللہ تعالیٰ خود بخود اس اسکیم کو میری زبان پر نازل کرتا گیا، تو میں نے سمجھ لیا کہ میں نہیں بول رہا بلکہ میری زبان پر خدا بول رہا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ تحریک جدید بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اس کی تفصیلات بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ ایک ایسی ازلی تقدیر تھی جس نے اپنے وقت پر جاری ہونا ہی تھا، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ کشف میں دیکھا کہ ایک مکان ہے اور اس میں 2 آدمی بیٹھے ہیں، ایک زمین پر اور ایک چھت پر۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو شخص زمین پر بیٹھا تھا اس سے فرمایا کہ مجھے 1,00,000 فوج کی ضرورت ہے، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر اس پر میں نے اس شخص سے جو کہ چھت پر بیٹھا تھا اور نسبتاً آسمان کی طرف تھا یہی مطالبہ کیا کہ مجھے 1,00,000 فوج کی ضرورت ہے۔ تو اس نے کہا کہ 1,00,000 تو نہیں، البتہ 5,000 سپاہی دیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تحریک جدید کو تو بے شمار سپاہی عطا کیے، لیکن جو ابتدائی 5,000 سپاہی ہیں، ابتدائی 5,000 مجاہدین ہیں، اس کشف کے مطابق ان کے نام ایک کتاب میں شائع شدہ ہیں۔ اور اس کشف کے علاوہ سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کو اور اسی طرح جماعت کے دوسرے بزرگوں کو اللہ تعالیٰ نے رویا و کشوف کے ذریعہ سے یہ خبر دی
کہ یہ تحریک بہت ہی مبارک تحریک ہے، اور وقت نے یہ ثابت کر دیا کہ واقعی یہ ایک الہامی اور القائی تحریک تھی جس کی بنیاد غلبہ اسلام کے لیے رکھی گئی تھی۔ سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ تحریک جدید کا پس منظر کیا ہے؟ تو اس تعلق میں عرض ہے کہ سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے نومبر 1934 میں تحریک جدید کا اعلان فرمایا، اس کا اجرا فرمایا، اور یہ وہ دور تھا جس میں کہ احرار کی مخالفت اپنے نقطہ عروج پر تھی۔ احرار نے یہ اعلان کیا کہ ہم قادیان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور منارت المسیح کو توڑ پھوڑ کر اس کا ملبہ دریا بیاس میں بہا دیں گے، اور ان کے ایک لیڈر نے امرتسر میں مسجد خیر الدین میں یہ اعلان کیا کہ 1 سال کے لیے ہم نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ نہ تو ہم چماروں کے پاس جائیں گے، نہ ہندوؤں کے پاس، نہ سکھوں کے پاس، نہ عیسائیوں کے پاس، کسی کے پاس نہیں جائیں گے، کسی کو ہم تبلیغ نہیں کریں گے۔ 1 سال تک ہم صرف اور صرف استیصال مرزائیت کریں گے۔ اور ایک اخبار نے لکھا کہ آج اگر صدیق اکبر ہوتے رضی اللہ عنہ تو استیصال قادیانیت کے لیے اپنی شمشیر برہنہ کو نیام سے باہر کرتے، اور یہ بھی لکھا کہ اگر آج صدیق اکبر ہوتے رضی اللہ عنہ تو ان قادیانیوں کا صفایا اسی طرح کرتے جس طرح آپ نے منافقین کا صفایا کیا جنہوں نے کہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ تو اس طرح احراریوں نے احمدیوں کے خلاف قتل کا گویا کہ ایک عمومی فتویٰ جاری کر دیا، اور صرف اسی پر بس نہیں بلکہ انہوں نے کھلم کھلا یہ اعلان کیا کہ ہم امام جماعت احمدیہ کو قتل کر دیں گے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کو جان سے مارنے کی متعدد مرتبہ کوشش کی گئی، اور قادیان میں حضرت مرزا شریف احمد صاحب رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا جو کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے لخت جگر تھے، جس سے کہ پورے ہندوستان میں احمدیوں کے دل میں ایک غم اور صدمہ کی لہر دوڑ گئی۔ تو احرار اپنی اشتعال انگیزی کے ذریعہ سے اور حد درجہ دل آزار لٹریچر کے ذریعہ سے انہوں نے پورے ہندوستان میں احمدیوں کے خلاف مخالفت کی ایک آگ بھڑکا دی تھی، اور صرف احرار ہی نہیں بلکہ اس وقت ہندوستان کی ایک سیاسی جماعت جو تھی وہ بھی احمدیوں کی مخالف ہو گئی، اور احرار کے زیر اثر حکومت بھی احمدیوں کے خلاف تھی، اور یہ سب مل کر جماعت کو مٹا دینا چاہتے تھے۔ دوست محمد شاہد صاحب مورخ احمدیت لکھتے ہیں کہ یہ زمانہ جماعت احمدیہ کی تاریخ میں ایک نہایت خوفناک زلزلہ کی حیثیت رکھتا ہے، جس نے کہ پورے ہندوستان میں بسنے والے احمدیوں کو، ایک ایک احمدی کو ہلا کر رکھ دیا، اور آپ فرماتے ہیں کہ ایک قیامت تھی جو نمودار ہوئی اور ایک حشر تھا جو برپا ہوا۔ اس تعلق میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کا ایک چھوٹا سا اقتباس پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ تحریک ایسی تکلیف کے وقت شروع کی گئی تھی کہ یوں معلوم ہوتا تھا کہ دنیا کی ساری طاقتیں جماعت احمدیہ کو مٹانے کے لیے جمع ہو گئی ہیں۔ ایک طرف احرار نے اعلان کر دیا کہ انہوں نے جماعت احمدیہ کو مٹا دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور وہ اس وقت تک سانس نہ لیں گے جب تک کہ مٹا نہ لیں۔ دوسری طرف جو لوگ بظاہر ہم سے محبت کا اظہار کرتے تھے، انہوں نے پوشیدہ بغض نکالنے کے لیے ہزاروں روپیوں سے ان کی مدد کی، یعنی کہ احراریوں کی۔ اور فرماتے ہیں کہ تیسری طرف سارے ہندوستان نے ان کی پیٹھ ٹھونکی۔ اس وقت گورنمنٹ انگریزی نے بھی احرار کی فتنہ انگیزی سے متاثر ہو کر ہمارے خلاف ہتھیار اٹھا لیے، اور یہاں یعنی کہ قادیان میں فرماتے ہیں، اور یہاں کئی بڑے بڑے افسر بھیج کر اور احمدیوں کو رستہ چلنے سے روک کر جلسہ کرایا گیا۔ ایسے وقت میں تحریک جدید کو جاری کیا گیا، یعنی ایسے وقت میں تحریک جدید کو جاری کیا گیا جبکہ ہر احمدی کا دل ہر قسم کی قربانی کے لیے بالکل تیار تھا،
اور اللہ تعالیٰ کی مصلحت اور حکمت نے تحریک جدید کی کامیابی کے لیے قربانی کا ایک عظیم الشان ماحول تیار کر دیا تھا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تحریک جدید کے پیش کرنے کے موقع کا انتخاب ایسا اعلیٰ تھا جس سے بڑھ کر اور کوئی اعلیٰ انتخاب نہیں ہو سکتا، اور خدا تعالیٰ نے مجھے اپنی زندگی میں جو خاص کامیابیاں اپنے فضل سے عطا فرمائی ہیں، ان میں ایک اہم کامیابی تحریک جدید کو عین وقت پر پیش کر کے مجھے حاصل ہوئی، اور یقیناً میں سمجھتا ہوں جس وقت میں نے یہ تحریک کی وہ میری زندگی کے خاص مواقع میں سے ایک موقع تھا، اور میری زندگی کی ان بہترین گھڑیوں میں سے ایک گھڑی تھی جب کہ مجھے اس عظیم الشان کام کی بنیاد رکھنے کی توفیق ملی۔ اس وقت جماعت کے دل ایسے تھے جیسے چلتے گھوڑے کو جب روکا جائے تو اس کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو تحریک جدید کا پس منظر بہت ہی اختصار کے ساتھ یہ میں نے بیان کیا ہے، تو لیکن اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ تحریک جدید کا اجرا صرف اسی غرض سے ہوا تھا، بلکہ اس کے بہت ہی وسیع مقاصد تھے، اور ان میں ایک بڑا مقصد یہ تھا کہ احمدیوں کو نیکی، تقوی اور مالی قربانیوں کے اعلیٰ معیار پر قائم کر دیا جائے، تاکہ آئندہ جب بھی قربانی کا موقع پیش آئے وہ بشاشت کے ساتھ قربانی کر سکیں، اور اس کا ایک بڑا مقصد یہ تھا کہ پوری دنیا میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت ہو سکے۔ جزاک اللہ منصور صاحب، گویا کہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ دشمن نے کوئی حربہ، کوئی فتنہ اور فساد جو ہے وہ جماعت کے خلاف نہیں چھوڑا تھا، اور یہاں تک کہ دعوے کیے گئے کہ قادیان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ نعوذ باللہ مینارے کو جو ہے وہ توڑ دیا جائے گا۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ دشمنوں کے وہ منصوبے تو اللہ تعالیٰ نے وہیں ڈھیر کر دیے، اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تحریک کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد کے ساتھ جو ہے آج جو آواز اس وقت قادیان سے نکلی تھی اور جو روشنی اس مینارے سے پھوٹی تھی، آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دنیا کے کناروں تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پہنچ رہی ہے۔ مولوی حافظ سید رسول صاحب سے میرا اگلا سوال ہے کہ تحریک جدید تزکیہ نفوس و اموال کا ذریعہ کس طرح ہے، اور یہ کس طرح نظام وصیت کے لیے منزلہ ارحاس کے ہے؟ دراصل انسانی فطری صلاحیتوں کے نشو و نما اور اس راہ میں حائل ہونے والے عناصر کی تطہیر کے عمل کو تزکیہ کہتے ہیں قرآنی اصطلاح میں، اور تزکیہ نفس انسانی زندگی کے مقصد کو پانے کے لیے اور کامیابی کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ شمس کی آیت نمبر 10 میں فرماتا ہے، قد افلح من زکاہا، کہ یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا۔ دراصل انسانی اعمال اس کے نفس کے خیالات کے ذریعے سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 54 میں کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ یقیناً نفس بدی کا بہت حکم دینے والا ہے، اس لیے نفس کو قابو میں رکھنا اور اس کے تزکیہ کے لیے کوشش کرنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مضمون کو اپنے منظوم کلام میں یوں بیان فرمایا ہے، نفس کو مارو کہ اس جیسا کوئی دشمن نہیں، چپکے کرتا ہے پیدا وہ سامان دمار، جس نے نفس دوں کو ہمت کر کے زیر پا کیا، چیز کیا ہے اس کے آگے رستم و اسفندیار۔ تو اس لحاظ سے نفس کے تزکیہ کے لیے مالی قربانی ایک اہم ذریعہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 میں بیان فرمایا ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ان یعنی مومنوں سے مالوں میں سے صدقہ لے تاکہ تو ان کے نفوس کو پاک کرے اور ان کے اموال کو بھی ملونی سے پاک کرے۔ تو اس لحاظ سے مالی قربانی انسان کے تزکیہ نفس کے لیے بہت اہم ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ اللیل کی آیت نمبر 19 میں متقیوں کی نشانی کے طور پر بیان فرمایا ہے، الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، کہ متقی وہ ہوتے ہیں جو اپنے مال کو اس نیت اور ارادے سے خرچ کرتے ہیں کہ میں پاک ہو جاؤں۔ تو اس لحاظ سے مالی قربانی تزکیہ نفوس کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کبیر جلد دوم صفحہ نمبر 612 میں بیان فرمایا ہے کہ وہ انسان
جو دین میں کسی قدر کمزور ہے اس کو چندے میں ضرور شامل کیا جائے، چونکہ مالی قربانی کے نتیجے میں اس کے ایمان کی طاقت بڑھتی ہے اور اس میں ایک جرأت اور دلیری پیدا ہوتی ہے اور وہ دوسرے نیکیوں میں بھی حصہ لینے کی توفیق پاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے تحریک جدید جو ہے وہ تزکیہ نفس کے لیے ایک اہم ذریعہ ہے۔ دیگر مطالبات کے ساتھ ساتھ اس میں مالی قربانی کا حکم ہے، جس میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تزکیہ نفس کے حصول کا ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ میں حضور کے الفاظ میں ہی پیش کرتا ہوں۔ حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پس اپنے نفوس میں تبدیلی پیدا کرو، قلوب کو پاک کرو، زبانوں کو شائستہ اور اپنے آپ کو اس امر کا عادی بناؤ کہ خدا کے لیے دکھ اور تکلیفوں کو برداشت کرو۔ تحریک جدید کی غرض بھی یہی ہے۔ الفضل 3 مئی 1935۔ اسی طرح موجودہ حضور سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز فرماتے ہیں، پس جب چندہ دینے والا ان سب باتوں کو مد نظر رکھے تو پھر اس کا روپیہ، اس کی آمد، اس کی کمائی خود بخود پاک ہو جائے گی۔ یہ مالی قربانی اس کے لیے تزکیہ نفس کا موجب بن جائے گی اور اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والا بن جائے گا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے جو دعائیں کی ہیں ان کا بھی وہ وارث بن رہا ہوگا۔ خطبہ جمعہ 31 مارچ 2006۔ اب میں اپنے سوال کے دوسرے حصے کی طرف آتا ہوں کہ تحریک جدید نظام وصیت کے لیے بمنزل ارہاس کس طرح سے ہے۔ سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطاب 27 دسمبر 1942 کو جلسہ سالانہ کے موقع پر اس امر پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ موجودہ دور میں انفرادی صلاحیتوں کو ابھارنے کے لیے اور اجتماعی حقوق کو ادا کرنے کے لیے، اسی طرح امیر اور غربا کے حقوق کو برابر ادا کرنے کے لیے جتنے نظام قائم کیے جا رہے ہیں، مثلا مارکسزم ہے، سوشلزم ہے اور اسی طرح سے ڈیموکریسی ہے، یہ سب ناکافی ہیں، اور ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے صرف اور صرف اسلام کے پاس ہی ایک حل موجود ہے۔ سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس نظام نو کی تعمیر حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام جو خاتم الخلفاء ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق ہیں، آپ نے 1905 میں اس کی بنیاد رکھی ہے، جس کو ہم وصیت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس کے شرط دوم میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان اموال میں سے ان یتیموں اور مسکینوں کا بھی حق ہوگا جو کافی طور پر وجوہ معاش نہیں رکھتے۔ تو گویا کہ وصیت کے اموال سے صرف اشاعت اسلام کا کام نہیں ہوگا، بلکہ اشاعت اسلام کے منشا کے مطابق غربا کے حقوق بھی ادا کیے جائیں گے، اور ہر فرد بشر کو روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم اور علاج جیسے بنیادی ضروریات مہیا کی جائیں گی۔ لیکن فرماتے ہیں کہ ابھی اس کے لیے وقت ہے، یہ اس وقت ہوگا جب دنیا میں احمدیت کی کثرت ہوگی۔ فی الحال اس کمی کو پورا کرنے کے لیے، ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تحریک جدید کی صورت میں دنیا کے سامنے ایک تحریک پیش کی گئی ہے۔ چنانچہ میں حضور ہی کے الفاظ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تحریک جدید گو وصیت کے بعد آئی ہے، مگر اس کے لیے پیش رو کی حیثیت میں ہے، بطور ارہاس کے ہے۔ ہر شخص جو تحریک جدید میں حصہ لیتا ہے وصیت کے نظام کو وسیع کرنے میں مدد دیتا ہے، اور ہر شخص جو نظام وصیت کو وسیع کرتا ہے وہ نظام نو کی تعمیر میں مدد دیتا ہے۔ جب وصیت کا نظام مکمل ہوگا تو صرف تبلیغ ہی اس سے نہ ہوگی، بلکہ اسلام کے منشا کے ماتحت ہر فرد بشر کی ضرورت کو اس سے پورا کیا جائے گا، اور دکھ اور تنگی کو دنیا سے مٹا دیا جائے گا انشاءاللہ۔ یتیم بھیک نہ مانگے گا، بیوہ لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے گی، بے سامان پریشان نہ پھرے گا، کیونکہ وصیت بچوں کی ماں ہوگی، جوانوں کی باپ ہوگی، عورتوں کا سہاگ ہوگی۔ کتاب نظام نو، انوار العلوم، جلد نمبر 16۔ تو انشاءاللہ العزیز تحریک جدید وصیت کے ارہاس کے طور پر
یہ عظیم الشان کاموں کو آئندہ بھی پوری کرتی رہے گی، اور حضور کے یہ الفاظ انشاءاللہ نہایت شان کے ساتھ پورے ہوں گے۔ جزاکم اللہ حافظ صاحب، بالکل جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ دنیا میں اور بھی بہت سی تحریکیں آئیں جنہوں نے جو دنیا سے غربت اور یہ سب چیزیں مٹانے کا جو ہے وہ منصوبہ بنایا، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے خلفائے کرام نے جماعت احمدیہ میں جو تحریکات کا آغاز فرمایا، ان کے ذریعے کس طرح جماعت کی یہ ضروریات پوری ہو رہی ہیں اور کس طرح ضرورت مندوں کا خیال بھی رکھا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ آگے بھی اللہ تعالیٰ جاری رکھے گا۔ ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مولوی منصور صاحب سے میرا اگلا یہ سوال ہے کہ مطالبات جو تحریک جدید کی ہیں ان کے اوپر کچھ اختصار کے ساتھ روشنی ڈالیں۔ سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے تحریک جدید کے تحت 19 مطالبات احباب جماعت کے سامنے رکھے۔ چند ایک کا ذکر خاکسار کرتا ہے۔ ایک مطالبہ آپ کا یہ تھا کہ گندے لٹریچر کا جواب دیا جائے اور جماعت کا موقف اور نقطۂ نگاہ احسن رنگ میں لوگوں تک پہنچایا جائے، اور وہ روکیں جو جماعت کی ترقی کی راہ میں حائل ہیں ان روکوں کو دور کیا جائے۔ ایک مطالبہ آپ نے یہ فرمایا کہ بے شک قادیان ہمارا مذہبی مرکز ہے، لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری طاقت اور شوکت کا مرکز کہاں ہے، لہٰذا ہمارا فرض ہے کہ ہم باہر نکلیں اور اپنی طاقت اور شوکت کے مرکز کو تلاش کریں۔ ایک مطالبہ آپ نے یہ فرمایا کہ جو سرکاری ملازمین ہیں وہ 3 ماہ کی چھٹیاں لے کر اپنے آپ کو وقف کریں تاکہ ان سے تبلیغ اور اشاعت کا کام لیا جائے۔ اور اگلا مطالبہ آپ نے یہ فرمایا کہ جو لوگ 3 مہینے کی چھٹیاں وقف نہیں کر سکتے تو جو ان کی موسمی چھٹیاں ہیں یا جو چھٹیاں وہ اپنے حق کے طور پر لے سکتے ہیں وہ چھٹیاں وقف کریں۔ اور زمینداروں کے لیے آپ نے یہ فرمایا کہ جو زمیندار ہیں وہ اپنے وہ ایام وقف کریں جن ایام میں کہ ان کو نہ فصل کاٹنے کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ فصل بونے کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی یہ موقع نہیں ہوتا فصل کی کٹائی اور بوائی کا، تو وہ ایام جن میں وہ خالی رہتے ہیں وہ ایام زمیندار اپنا وقف کریں۔ اور پھر آپ نے ایک مطالبہ یہ فرمایا کہ ایسے نوجوان جو 3 سال تک اپنی زندگیاں وقف کر سکتے ہیں وہ اپنے نام پیش کریں۔ اور ایک مطالبہ آپ نے یہ فرمایا کہ جو احمدی اپنے عہدہ کے لحاظ سے یا اپنے علم کے لحاظ سے کوئی خاص پوزیشن رکھتے ہوں، خاص حیثیت رکھتے ہوں، جیسے مثلاً ڈاکٹر ہے کوئی یا کوئی وکیل ہے یا اسی طرح کسی اعلیٰ عہدے پر ہے، تو وہ اپنے آپ کو پیش کریں تاکہ ان کو مختلف مقامات میں بھجوایا جا سکے اور مختلف جلسوں میں ان کی تقریر کرائی جا سکے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ایک ڈاکٹر اور وکیل یا بیرسٹر اگر جلسہ میں قرآن مجید اور احادیث کے معارف بیان کرے تو سامعین پر اس کا ایک خاص اثر ہوتا ہے، تو ایسے لوگ بھی اپنے آپ کو وقف کریں۔ اور ایک مطالبہ آپ نے یہ فرمایا کہ جو لوگ پینشن لیتے ہیں اور گھروں میں بیٹھے ہیں تو ان کے لیے بھی خدمت کا موقع ہے، وہ چھوٹی سرکار سے پینشن لیں اور بڑی سرکار کا کام کریں، یعنی کہ دین کی خدمت کریں۔ اور ایک مطالبہ آپ نے یہ فرمایا کہ احمدی اپنے بچوں کو مدرسہ احمدیہ میں تعلیم کے لیے بھیجیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ جماعت کو واقفین زندگی زیادہ سے زیادہ مہیا ہو جائیں گے۔ اور ایک مطالبہ آپ نے یہ فرمایا کہ جو صاحب حیثیت احمدی ہیں اور جو اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانا چاہتے ہیں وہ اپنے بچوں کو جماعتی نظام کے تحت اعلیٰ تعلیم دلوائیں۔ بے شک بچے کے رجحان کو اور اس کی لیاقت کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کیا جائے گا، لیکن اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ان کو مختلف شعبوں میں تعلیم دلوائی جائے گی جس سے حکومت کے مختلف شعبوں میں احمدیوں کا عمل دخل ہوگا اور ایک اثر ہوگا۔ اور ایک مطالبہ آپ نے یہ فرمایا کہ وہ نوجوان جو بیکار بیٹھے ہیں وہ باہر نکلیں، اگر وہ کسی غیر ملک میں نہیں جا سکتے تو ہندوستان میں ہی اپنی جگہ تبدیل کر لیں، کیونکہ ہجرت میں اور حرکت میں برکت ہوتی ہے۔ اور ایک مطالبہ آپ نے یہ فرمایا کہ جماعت کے دوست اپنے ہاتھ سے کام کرنے کی عادت ڈالیں، اور کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ہاتھ سے کام کیا کرتے تھے اور یہ عزت کی بات ہے نہ کہ ذلت کی بات ہے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی شخص بیکار نہ رہے، جو بھی کام ملتا ہے کرے۔
اور ایک مطالبہ آپ نے یہ کیا کہ احمدی احباب قادیان میں گھر بنانے کی کوشش کریں، اس طرح ہمارا مرکز ترقی کرے گا اور اس کی آبادی بڑھے گی، اور آبادی کے بڑھنے سے یہ ہوگا کہ غیر عنصر کی جو ہے وہ کمی ہوتی جائے گی۔ اور آخری مطالبہ آپ نے یہ کیا کہ جو لوگ اس مطالبہ میں حصہ نہیں لے سکتے وہ ان لوگوں کے لیے جو کام کرنے والے ہیں اور جو ان مطالبات میں حصہ لینے والے ہیں ان کے لیے خاص طور پر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ مولسا۔ گویا کہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ حضرت مسلم موعود نے زندگی کا کوئی خانہ خالی نہیں چھوڑا، ہر ایک کے لیے مطالبات پیش کیے، اور آخری مطالبہ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ جو کسی بھی کام میں شامل نہیں ہو سکتا وہ کام کرنے والوں کے لیے دعائیں کریں۔ اور جو یہ مطالبات آپ نے پیش کیے اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح حضور نے لائف ڈیووشن اور لائف ڈیڈیکیشن کی ایک روح جماعت احمدیہ کے افراد میں پھونکنے کی کوشش کی۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا میں اکنامک کرائسس ہے، جاب کرائسس ہے، تو یہاں پر حضور نے نوجوانوں کو اور احمدی افراد سے یہ بھی تحریک کی کہ بے روزگاری کو جو ہے وہ چھوڑیں اور نوکری کی تلاش کریں۔ اس سے سوسائٹی کا بھی جو ہے وہ سوسائٹی میں بھی بدلاؤ آئے گا، اور جہاں دین کی ترقی ہوئے گی وہاں پر جو ہمارا ملک ہے وہ بھی ترقی کرے گا۔ تو اس لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ جو مطالبات تھے اس پر احمدیوں نے لبیک بھی کہا، اور آج تک ہم دیکھ رہے ہیں جب حضور نئے سال کا افتتاح فرماتے ہیں تو کس طرح جو ہے وہ احمدی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اور ہر مطالبے پہ لبیک کہہ رہے ہیں۔ ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میرا اگلا سوال حافظ صاحب سے ہے کہ تحریک جدید کے کیا کیا مصارف ہیں اور تحریک جدید کے دفاتر کی کیا تفصیل ہے، اختصار کے ساتھ ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو اسلامی اموال کے مصارف کا ذکر فرمایا ہے وہی مصارف تحریک جدید کے اموال کے مقصد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسلامی اموال کے جو مصارف بیان فرمائے ہیں انہی مصارف کو تحریک جدید کے اموال سے پورا کیا جاتا ہے۔ سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، تحریک جدید کی بنیاد در حقیقت انہی اصول پر ہے جن پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ تحریک جدید کی بنیاد بھی اس بات پر ہے کہ اسلام کے نام کو روشن کیا جائے اور قرآن کریم کے پیغام کو دنیا تک پہنچایا جائے۔ خطبہ جمعہ 28 نومبر 1952۔ چنانچہ ان دو مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے اشاعت اسلام اور قرآن کریم کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کے لیے تحریک جدید کے چندوں کے رقم کو خرچ کیا جاتا ہے۔ اشاعت لٹریچر ہے، اسی طرح سے جامعات کے قیام کے لیے ہے، اور لیفلیٹ کے تقسیم کے لیے ہے، اور بہت سارے دینی اغراض جو اشاعت اسلام کے مد نظر ہیں ان پر تحریک جدید کے چندوں کو خرچ کیا جاتا ہے۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز اس سلسلے میں فرماتے ہیں، آج دینی اغراض کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کو بھیجا ہے، اور آپ کے ذریعہ آج دنیا میں تبلیغ اسلام اور خدمت انسانیت کا کام ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت ہر سال کئی ملین پاؤنڈز اشاعت لٹریچر میں، مساجد کی تعمیر میں، مشن ہاؤسز کی تعمیر میں اور دوسرے منصوبوں پر خرچ کرتی ہے۔ یورپ اور ترقی یافتہ ممالک کی اکثر رقم افریقہ اور بھارت اور دوسرے غریب ملکوں پر خرچ ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ افراد جماعت قربانیوں میں بڑھتے ہوئے ان اخراجات کو بھی باوجود معاشی حالات کے خراب ہونے کے پورا کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ آج بھی ان کو اپنے سلوک کے نظارے دکھاتا ہے کہ کس طرح وہ ان قربانی کرنے والوں کو نوازتا ہے۔ خطبہ جمعہ 4 نومبر 2022۔ اسی طرح تحریک جدید کے اموال سے اسکول اور ہسپتال اور اسی طرح فلاحی کاموں میں بھی حصہ لیا جاتا ہے۔ ان اموال کو خدمت انسانیت کے لیے بھی خرچ کیا جاتا ہے۔ اب میں اپنے سوال کے دوسرے حصے کی طرف آتا ہوں، یعنی تحریک جدید کے دفاتر کی تفصیل ہے۔ سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1934 میں تحریک جدید کا آغاز فرمایا تھا۔ پہلے 3 سال کے لیے تھی یہ تحریک،
اس کے بعد اس کو بڑھا دیا گیا 10 سال تک کے لیے۔ اس لیے پہلا جو دور ہے یا دفتر اول ہے وہ 10 سال پر محیط ہے، اور اس 10 سال کے جو مجاہدین ہیں وہ 5000 مجاہدین ہیں۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا کہ دفتر اول کے 5000 مجاہدین کے کھاتوں کو ہمیشہ زندہ رکھا جائے اور ان کو جاری رکھا جائے، تو چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج بھی وہ کھاتے سارے کے سارے جاری ہیں۔ اور اسی قسم کی تحریک سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے بھی بیان فرمائی تھی کہ ان کھاتوں کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھا جائے۔ 10 سال کے بعد جو دوسرا دور آیا اس کو دفتر دوم کہتے ہیں۔ سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ارشاد سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر دور یا دفتر جو ہے وہ 19 سال کا ہوگا۔ چنانچہ اس کے بعد 19 سال جو ہوئے اس کو دفتر دوم کہا گیا۔ پھر سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے دفتر سوم کا آغاز کیا، لیکن آپ نے یہ بیان فرمایا کہ چونکہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ علالت کی وجہ سے دفتر سوم کا اعلان نہیں کر سکے، اس لیے میں 1 نومبر 1965 سے دفتر سوم کا آغاز کرتا ہوں۔ پھر 19 سال پورے ہونے کے بعد سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے 1985 میں دفتر چہارم کا آغاز فرمایا، اور پھر 19 سال پورے ہونے کے بعد سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے 5 نومبر 2004 کو دفتر پنجم کا آغاز فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ اب نئے شامل ہونے والے اس دفتر پنجم میں شمار کیے جائیں گے۔ تو اس طرح فی الوقت دفتر پنجم چل رہا ہے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ ہم حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک اقتباس سے اپنے اس پروگرام کو ختم کریں گے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یاد رکھو کہ یہ تحریک خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس لیے وہ ضرور اسے ترقی دے گا، اور اس کی راہ میں جو بھی روکیں ہوں گی ان کو بھی دور کر دے گا، اور اگر زمین سے اس کے سامان پیدا نہ ہوں گے تو آسمان سے خدا تعالیٰ اس کو برکت دے گا۔ خطبہ جمعہ 24 نومبر 1939۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔